کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر حضور نبی علیہ السلام بھی اس کی جانب توجہ فرماتے ہیں۔ اب آپ کی توجہ ہماری طرف ہے تو ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، کیونکہ بھائی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ یہ جو آپ کو پیچھے یا دائیں یا بائیں جو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ دیوار آپ کے لیے ہے۔ اگر ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہوں تو وہ نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہوں تو وہ نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں، آپ تھوڑا سستی سے بے توجہی سے بھی پڑھیں گے نا تو قبول تو پھر بھی ہو ہی جائے گا حضرت، لیکن حضرت اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا تو پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا حضرت ہے۔ بس تھوڑا سا نا، اور میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات اپنے بزرگوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی کہ حضرت پریشانی بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے روز نا اللہ کی بارگاہ میں 100 بار استغفار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنی بار جی؟ 100 بار کرنی ہے۔ آپ نے ذرا جملے پہ غور کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، اور جہاں کہیں بھی گیا تھا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کسی نے بتایا تو ہوگا نا، اور اس نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے تو کئی 1000 بار پڑھا ہے تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو صرف پڑھے یہ میں تینوں کرنل کہن دے حضرت ہے۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب آپ استغفر اللہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس استغفر اللہ کو خود پہ طاری نہیں کرتے حضرت جی، ٹھیک ہے نا، اس استغفر اللہ کو خود پہ طاری نہیں کرتے۔ وہ ہمارے پاس احباب آتے ہیں، بہنیں آتی ہیں، یہ پریشانی بڑی ہے، ہم کہتے نہیں 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھیں، وہ پڑھ کے پھر آ جاتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا۔ تو میں آگے سے ان کو کہتا ہوں بہن جی تسی اے سی لا کے سامنے لاچیاں رکھ کے تے گپا مار دیں پڑے ہیں، تو تھوڑا سا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو خود پہ طاری بھی تو کریں نا، پھر دیکھیں نا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں، اور یہ تھوڑی ثقیل عبارت ہے، یہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تھوڑی سی ثقیل عبارت ہے، تو میں تھوڑی سی آپ کے لیے آسان بھی کر۔ آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ ایک بندہ ذکر ہی نہیں کر رہا، لیکن ایک بندہ کر کے بھی نہیں کر رہا۔ آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ٹھیک ہے جی، چھت کو دیکھتے کرنا، پنکھا دیکھتے کرنا، دیواروں کو دیکھتے کرنا، دائیں دیکھ کے کرنا، بائیں دیکھ کے کرنا، توجہ سے نہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ اس لیے کوشش کریں جب بھی ذکر کریں، جب بھی درود پاک پڑھیں، جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو اس کو توجہ سے پڑھیں، پھر دیکھیں ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ بات تو تھوڑی سی سادہ ہے، تو میں ہوں بھی بندہ سادہ، ماشاءاللہ بڑے علمی لوگ موجود ہیں، تو میری باتیں ذرا تھوڑی ذاتی سی ہیں حضرت۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہوا ہے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، نقشبندی شیوخ میں آپ کا شمار ہے۔ اب حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے اویسی فیض یافتہ تھے، کیونکہ ملاقات ثابت نہیں ہے دونوں میں ہے، وہ لکھا ہے میں نے پڑھا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روز فجر کی نماز جو حضرت بایزید بستامی کے مزار مبارک کے ساتھ مسجد تھی نا وہاں ادا فرمایا کرتے تھے، اور جو ہے نا اشراق تک آپ وہاں مسجد میں مراقب رہا کرتے تھے، پھر اشراق پڑھ کے نا پھر آپ کے مزار پہ آتے تھے، اور پھر وہاں اللہ کے حضور دعا یہ کیا کرتے تھے، اے اللہ جو تو نے بایزید کو عطا فرمایا وہ مجھے بھی عطا فرما ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہوئی ہیں حضرت، وہ میں نے پڑھا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی ایک دن حضرت نا مجلس واعظ میں بیٹھے نا احباب کو واعظ فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، بھائی اللہ اللہ کیا کرو۔ اب ہمارا بھی تجربہ ہے حضرت، لوگ اس طرف نہیں آتے حضرت، آپ لوگوں کو کوئی ورد بتائیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی تویز دے دیو، نہیں کوئی تویز دے دیو، تو آپ تربیت فرما رہے تھے، بھائی اللہ اللہ کیا کرو۔ اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ٹھیک ہے جی، آپ نے تھوڑی سی اس طرف بھی لوگوں کو لائے، آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو، دل کو سکون ملے گا۔
اللہ اللہ کیا کرو روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو عمر میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. اب لازم نہیں ہوتا کہ اگر آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو ہر سامنے بیٹھا بندہ آپ کی گفتگو سے اتفاق کرے. کہیں احباب بیٹھے ہوتے ہیں جو ویسے بیٹھے ہوتے ہیں جو بیٹھے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت جی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، جب کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو تو پھر خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں. اب لکھا ہے کہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے اور سامنے بیٹھے تھے ابو علی سینا. وہ بیٹھے نا خود ہی وکیل اور خود ہی جج بنے ہوئے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے خود کو، یار یہ بابا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، بھلا اس طرح بھی ہوتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں. جیسے آج ہم بھی اسی بے یقینی کا شکار ہیں. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. ہم بھی آج اسی بے یقینی کا شکار ہیں. وہ کہہ رہے تھے بھئی یہ کس طرح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں، ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا، دل کو سکون ملے، روح کا اضطراب ختم ہو، رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، ہیں جی عزتیں مل جائیں، کس طرح ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا نا خود ہی وکیل خود ہی جج، کرتے کیا ہیں، پہلی دلیل خود کو دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس رکھ لے، پانی پیے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پانی، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ بھائی پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے. وہ کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں. پھر دوسری دلیل دیتے ہیں، کہتے ایک بندہ بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی لے کے آئے، اپنے ہاتھ پہ دوائی کی پڑیا رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ بھائی دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا، دوائی کھانے سے آرام آتا ہے. یہ دو دلیلیں دے کے آپ رد کرتے ہیں. پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے. آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور آپ نے بھری مجلس میں نا ابو علی سینا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا او گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. اب بہت بڑا نام تھا اپنے وقت میں، حضرت نے بھری مجلس میں گدھا کہہ دیا. ابو علی سینا کو غصہ آیا بڑا، لیکن کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے. تو ابو علی سینا نے کیا کیا، انہوں نے اپنے غصے کو نا اندر ہی دبایا، لیکن غصہ اس قدر شدید تھا کہ اظہار ہو گئے. کس طرح؟ وہ لکھا کہ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ سرخ ہو گئے، بیٹھے بیٹھے پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. اتنا غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا. اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کے حال سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا ابو علی سینا تجھے کیا ہوا، تو کیوں بیٹھا بیٹھا سرخ ہو گیا، پسینہ کیوں آ رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ آگے سے ابو علی سینا عرض کرتا ہے حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا، کیا آپ بھی مجھے غصہ نہ آئے، اب بھی میرا رنگ سرخ نہ ہو، اب بھی غصے سے میرا وجود نہ کانپے، اب بھی میری کیفیت نہ بدلے؟ تو آپ نے فرمایا تو خود ہی تو بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے. بھائی اگر یہ ایک چھوٹا سا لفظ اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ تصور کریں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا، کتنا اثر ہوگا. مجھے یاد ہے حضرت جی آج بھی نا، آپ نے تو چلو آگے سے کچھ بول کے مجھے کہا کہ ہمیں گل کی سمجھ لگی ہے، میں کینگڑا موڑ چلا گیا. یہاں تو ویسے وہ سارے جذب کی کیفیت میں چلے گئے ہوئے تھے، یہاں ویسے ان کو سمجھ نہیں آئی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی باہر مین روڈ گزر رہا ہے اور ظاہر ہے یہاں صبح ہزاروں نوجوان سیالکوٹ کا رخ کریں گے اپنے رزق کی تلاش کے لیے، تو جس کو میری بات سمجھ نہیں نہ آئی آپ نے سڑک پہ کھڑے ہو جانا ہے، اور جو ذرا نوجوان گزرے نا جس کے ذرا ڈانڈ وال لوں تو آپ نے اس کو کھڑا کر لینا ہے. تو کھڑا کر کے آپ نے اس کو کہنا ہے ٹھیک ہے تو بیٹھا تو 1 to 5 ہے لیکن ہے تو گدھا ہی، تو پھر میرا نمبر رکھ لو، پھر مجھے فون کر کے بتانا کیا کیا بچا ہے اور کیا کیا ٹوٹ گئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے حضرت کتنا، بس شرط یہ ہے حضرت کہ یقین، حضرت یقین نہیں ہے آج یقین نہیں ہے. اور کتنا یقین مثل خلیلہ تش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی،
اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ سارا کچھ ہے حضرت، یقین نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جو کرے گا یقین کرے گا۔ بلکہ بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی۔ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے کہ بابا صاحب نے مجاہدے فرما رہے تھے قرب الہی پانے کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آگے حضرت سے بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی، باتیں رہ گئی ہیں عمل نہیں رہا، باتیں رہ گئی ہیں عمل نہیں رہا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ یہ میں آپ کو ابتدا بتانے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 14 سال مسلسل ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن کریم پڑھا ہے۔ آج میں خود سے بھی سوال کرتا ہوں، جیسے حضرت بھی فرما رہے تھے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، میں آج آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، خود سے بھی کرتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے۔ خود سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ہم نے کتنا پڑھا؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ باتیں رہ گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نے رہ گئی، آذان رہ گئی، روح بلا عرس رہ گئے حضرت۔ اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں، ظاہر ہے جیسے آج بھی ہمارے دو